اکھاں نو بری توں ہی نہیں لگی، پر ایک سیانے نے کیا سی کہ کجری تے کرسی کولو دور رہی، ایک کدے کسے کول تے کدے کسے کول۔ آفتاب اقبال کی جانب سے سلطان راہی کے حوالے سے معافی مانگ لی گئی ہے اور اب اس پر سلطان راہی کے بیٹے حیدر سلطان کا بھی جواب سامنے آ گیا ہے۔ حیدر سلطان نے آفتاب اقبال کے خلاف بہت سٹرونگ پوزیشن لی تھی، ان کے خلاف بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے جس کا آفتاب اقبال نے گلہ بھی کیا۔ حیدر سلطان نے آفتاب اقبال کی معافی اور ان کی جانب سے کیے گئے شکووں کا بھی جواب دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شان سے معافی مانگنے کی بات پر بھی رد عمل دیا ہے اور آج یہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فیصلہ ہوا ہے ڈپٹی، تو بھی یاد رکھیو کالے کوٹلیا، آج تو بولے اور میں بولاں گا تے تیرے بوئے تے آ کے بولاں گا۔ آفتاب اقبال کی جانب سے سلطان راہی کے بارے میں دیے جانے والے نازیبا ریمارکس پر سب سے پہلے یوٹیوبر احمد فراز نے آواز اٹھائی تھی اور اب جب آفتاب اقبال نے معافی مانگی ہے تو احمد فراز نے ہی حیدر سلطان کا سب سے پہلا انٹرویو کیا ہے۔ آفتاب اقبال کی معافی کے بعد حیدر سلطان کی جانب سے دیے جانے والے سب سے پہلے انٹرویو میں انہوں نے آفتاب اقبال کی جانب سے مانگی جانے والی معافی کو قبول کرتے ہوئے اس معاملے کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ آفتاب اقبال نے اپنے بولے گئے الفاظ پر معذرت کر لی ہے اور یہی میرا بنیادی مقصد تھا جو پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب میرے لیے اس معاملے کو مزید بڑھانا نامناسب ہوگا، اس لیے میں، میری فیملی اور سلطان راہی کے تمام تر فینز نے ان کی معافی کو بڑے دل کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ آفتاب اقبال نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اسے حماقت قرار دیا تھا جو کہ قابل تحسین بات ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آفتاب اقبال کے علاوہ کوئی بھی میرے والد یا پھر کسی بھی عظیم شخصیت کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرے گا اور ان سے متعلق بات کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور۔ حیدر سلطان نے آفتاب اقبال کی جانب سے کیے جانے والے شکووں پر کہا کہ انہوں نے میرے بارے میں یہ کہا کہ حیدر سلطان نے جس طرح کی میرے ساتھ زبان استعمال کی وہ ایک بے وقوفی تھی۔ حیدر سلطان نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب کسی کے باپ کے بارے میں کوئی اس طرح سے بات کرے گا تو اس کا بیٹا کس طرح اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر غصہ آنا قدرتی عمل ہے جو مجھے بھی آیا اور اس وقت میں نے جو بھی الفاظ استعمال کیے وہ اتنے سخت نہیں تھے، البتہ اگر یہ معاملہ مزید طول پکڑتا تو شاید شدت جذبات کے سبب میں مزید سخت زبان استعمال کرتا۔ ایک سوال کے جواب میں حیدر سلطان نے کہا کہ انہوں نے آفتاب اقبال کے بارے میں جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک کہا، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں، لہٰذا میں ابھی بھی اپنے الفاظ پر قائم ہوں اور انہیں کسی بھی صورت واپس لینے کے موڈ میں نہیں۔ اس معافی کے علاوہ آفتاب اقبال نے جو بھی باتیں کی ان کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، میرا مطالبہ معافی کا تھا جو پورا ہو چکا ہے۔ تیرے انکار نو میں اپنی بےزتی سمجھاں گا، مجھ نو گت کے نہیں کرن لگا، تھانے دار نہیں لگا، انہاں دا رشتہ دار لگے۔ حیدر سلطان نے چونکہ اپنے انٹرویو اور پریس کانفرنسز میں آفتاب اقبال کو کھری کھری سنانے کے ساتھ ساتھ شان پر بھی لفظوں کے تیر چلائے تھے، لہٰذا اس حوالے سے ان سے سوال کیا گیا کہ آفتاب اقبال نے کہا ہے کہ حیدر سلطان نے خواہ مخواہ شان کو بیچ میں رگڑ دیا، حالانکہ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، جس پر حیدر سلطان نے جواب دیا کہ چونکہ یہ بات شان کو رکھ کر کی گئی تھی اس لیے مجھے شان کے بارے میں بھی بات کرنا پڑی، میری ان سے کسی بھی طرح کی کوئی دشمنی نہیں، ہم آپس میں بہت اچھے دوست ہیں، وہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں اور میرے والد کو بہت ہی زیادہ عزت اور احترام سے نوازتے ہیں۔ بلکہ حیدر سلطان نے شان کے حوالے سے اپنی حیرت کا بھی اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے شان کے حوالے سے یہ امید تھی کہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے مجھے فون کریں گے، واٹس ایپ پر میسج کریں گے یا پھر ٹویٹر پر پیغام چھوڑیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آفتاب اقبال نے اپنے بیان میں حیدر سلطان کے رویے پر بات کرتے ہوئے مزید یہ بھی کہا تھا کہ میرے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے وہ کم از کم اتنا ہی لحاظ کر لیتا کہ میں نے اس کے ساتھ بطور ڈائریکٹر کام کیا ہے، ایک ڈائریکٹر بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے، وہ مجھے کم از کم اس رشتے سے ہی بڑا بھائی سمجھ لیتا۔ اس حوالے سے حیدر سلطان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ میں نے آج سے 15 سال پہلے ایک ڈرامے میں کام کیا تھا جو آج تک مکمل ہی نہیں ہو سکا، وہ ڈرامہ کب اور کیسے بیچ میں ختم ہو گیا اس کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں، وہ آفتاب اقبال کے ساتھ میری آخری ملاقات تھی جس کے بعد میں آج تک اس سے نہیں ملا اور نہ ہی ہمارا کبھی رابطہ ہوا۔ آخر میں حیدر سلطان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آفتاب اقبال کے شو میں اسد
कैफे ने ये नुक्ता उठाया कि हो सकता है कि हैदर सुल्तान ने आफ्ताब इकबाल के बारे में जो कुछ कहा वो किसी का लिखा हुआ हो सकता है, किसी ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उन्हें मुहरे के तौर पर इस्तेमाल किया हो। क्योंकि मैं हैदर सुल्तान के बारे में जानता हूँ वो ऐसा नहीं है, वो तो हमारा शो बड़े शौक से देखता है। इस सवाल पर हैदर सुल्तान के चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट ने जन्म लिया और उन्होंने जवाब दिया कि मुझे टीवी देखने का टाइम बहुत कम मिलता है। मैंने आफ्ताब इकबाल का क्लिप सुनने के लिए पहली बार उनका शो और सेट देखा। आखिर में हैदर सुल्तान ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो उनके साथ खड़े हुए, जिन्होंने इस मामले पर सदाए एहतजाज बुलंद रखी और आफ्ताब इकबाल को बताया कि इस मुल्क में सुल्तान राही से प्यार करने वाले अभी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हैदर सुल्तान ने कहा कि मैं तमाम फिल्म स्टार्स, सहाफियों और यूट्यूबर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे साथ मिलकर आवाज उठाई। तो नाजरीन, इस तरह ये मामला अब खत्म हो चुका है। आफ्ताब इकबाल ने माफी मांग ली है और हैदर सुल्तान ने उसे कबूल कर लिया है और अब दोनों के इस रवैये को बहुत सराहा जा रहा है, क्योंकि आफ्ताब इकबाल ने गलती को तस्लीम करते हुए माजरत की और हैदर सुल्तान ने भी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए इस अपोलॉजी को एक्सेप्ट किया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। इस मामले पर आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। इसी तरह अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो पहली औरतें जिन्हें चौधरी बादशाह को सलाम करान दी गुस्ताखी की थी। 1.25 लाख मेरा आशिक है। अति अख नल देखा ते तेरा 1.25 लाख आशिक मार दिया।